بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان برکت والا مغفرت والا مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم جہاں فرض روزوں کی پابندی کرتے ہیں اور ساتھ 5 فرض نمازیں بھی ادا کرتے ہیں اور سحری کے وقت اٹھ کر نماز تہجد بھی ادا کرتے ہیں، تو وہیں ہمیں یہ 3 نمازیں بھی ادا کرنی چاہیے اس بابرکت مہینے کے اندر۔ یہ 3 نمازیں کون سی ہیں اور کس وقت ادا کرنی ہے، ان کی نیت کیا کرنی ہے اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پوری تفصیل ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلی نماز اشراق ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فجر ادا کرتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، پھر وہ 2 رکعت نماز اشراق کی ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 2 رکعت نماز اشراق ادا کرنے پر ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ فضیلت غیر رمضان میں ہے۔ رمضان کے اندر تو اللہ تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ، ہر عمل کا ثواب زیادہ کر دیتے ہیں، ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرض کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اشراق کی نماز ماہ رمضان کے اندر ضرور پڑھنی چاہیے، اس کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جس وقت سورج طلوع ہو جائے گا تو سب سے پہلے اس کی نیت کریں گے، اور نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے، جو آپ کے دل میں ہو آپ دل میں یہی ارادہ کریں کہ میں 2 رکعت نماز اشراق پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں، تو اس کی نیت کریں اپنے دل کے اندر۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں اور ثنا سے شروع کریں۔ ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ کوئی بھی سورت ملا لیں، پھر رکوع اور سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لیں، پھر رکوع اور سجود کر کے تشہد میں بیٹھ جائیں۔ تشہد پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں، تو آپ کی 2 رکعت نماز اشراق کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ایک نارمل طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے کہ جس طرح 2 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے اسی طرح ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد دعا کریں کہ جس طرح ہم نماز اشراق کی پابندی رمضان کے اندر کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں غیر رمضان کے اندر بھی نماز اشراق کی پابندی کرنے کے توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو رمضان کا مہینہ جس طرح گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو پھر جو اعمال رمضان میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو غیر رمضان کے اندر بھی ان اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ تو اپنے لیے اس بات کی دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے علاوہ بھی ہمیں نماز اشراق کی پابندی کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری نماز ہے چاشت کی نماز۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص چاشت کی 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نیک لوگوں میں شامل فرماتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو بندہ چاشت کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نیک لوگوں میں شامل بھی فرماتے ہیں اور جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل بھی تعمیر کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جا کے وہ برابر ہوں۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس بندے کے لیے جو بندہ چاشت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ چاشت کی نماز ہمیں اس ماہ رمضان کے اندر ضرور ادا کرنی چاہیے، اور اس کا پڑھنے کا وقت یہ ہے کہ جس وقت نماز اشراق ادا کر لیں اس کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور زوال سے پہلے تک آپ چاشت کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں گے کہ میں چاشت کی نماز پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں، پھر تکبیر تحریمہ کہنا ہے
اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں۔ پھر ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد تعوذ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملانی ہے۔ رکوع اور سجود کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور دوسری رکعت کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت کو ملانی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو سورہ فاتحہ کے بعد سورت وہ ملا لیں۔ پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھیں، تشہد پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے۔ دعا کے بعد اب سلام پھیر دیں، نارمل طریقے کے ساتھ آپ نے نماز چاشت کی نماز ادا کرنی ہے۔ پھر آپ 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں، 6، 8، 10 اور 12 رکعت تک آپ چاشت کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جتنی رکعت آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ کے لیے آسان ہو اتنی نماز آپ ادا کریں۔ تیسری نماز ہے اوابین کی نماز۔ یہ نماز اوابین یہ مغرب کی نماز کے بعد ادا کی جا سکتی ہے، اور کل اس کی 6 رکعت نماز ہے۔ جو شخص نماز اوابین ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ ثواب غیر رمضان میں ہے، اور جو شخص رمضان کے اندر نماز اوابین ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر عمل کا ثواب جو ہے بڑھا دیتے ہیں رمضان کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ان نمازوں کی پابندی کریں، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی ایک نارمل طریقہ ہے کہ جس طرح 2 رکعت نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے، اسی طرح بس جو اس میں ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ جیسے آپ اوابین کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو نماز اوابین کی نیت کرنی ہے، نماز اشراق پڑھنے لگے ہیں تو نماز اشراق کی نیت کرنی ہے، چاشت کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو چاشت کی نماز کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی نماز آپ پڑھنے لگے ہیں پہلے اس کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ دل کے اندر ارادہ کر لیں کہ میں نماز اشراق پڑھنے لگا ہوں، یا چاشت کی نماز پڑھنے لگا ہوں، یا اوابین کی نماز پڑھنے لگا ہوں۔ تو یہ نمازیں ضرور ادا کریں، اور اس ماہ رمضان کے اندر برکت والے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ضرور کریں کہ یا اللہ جس طرح آپ نے ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھنے کی، نمازوں کی پابندی کرنے کی اور یہ 3 نمازوں کی توفیق دی، یا اللہ ہمیں غیر رمضان کے اندر بھی اسی طرح نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بندہ رمضان کا مہینہ اللہ کے صحیح معنوں کے اندر عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو غیر رمضان میں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ان 3 نمازوں کی پابندی کریں گے۔